اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں ایسے پر افتخار واقعات، ایسے پر افتخار فضائل جنہیں مورخین نے تحریر کیا، لکھا، ہم ان فضائل کو باب قضاوت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور باقاعدہ ایک سلسلہ اس سلسلے میں آج سے شروع کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حیرت انگیز، اعجاب انگیز فضائل کے بارے میں گفتگو کرنا ہر سخنور کے لیے نہایت ہی دشوار ہے، اور ایسے واقعات پر گفتگو کرنے کے لیے خود الفاظ عاجز پڑ جاتے ہیں۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت اعلم هذه الامہ واقضاها بالحق، اے علی آپ اس امت میں اعلم ترین فرد ہیں اور قضاوت حق میں سب سے زیادہ اقضا ترین قاضی آپ ہی کی ذات ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا حیرت انگیز، اعجاب انگیز فیصلہ حضرت سید الاوصیاء کا ذکر کروں گا جس میں حضرت نے خود منکر کو اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خلیفہ دوم کی خلافت کا زمانہ ہے اور ایک نوجوان مدینے کی گلیوں میں فریاد بلند کر رہا ہے، آوازیں بلند کر رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، اور مدینے کی گلیوں میں خداوند متعال کے حضور میں التجا کرتے ہوئے اپنی والدہ سے انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے، اور خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے عادل ترین ذات، میرے اور میری ماں کے حق میں فیصلہ عدل کے ساتھ فرما۔ یہاں سے خلیفہ کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک شخص نہایت پریشان حالت میں فریاد کر رہا ہے، تو خلیفہ اس سے سوال کرتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تمہیں کیا مشکل ہے، کیوں تم اپنی ماں کو نفرین کر رہے ہو، تمہیں کیا مشکل پیش آئی ہے؟ تو یہ نوجوان خلیفہ سے کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے 9 مہینے اپنے رحم میں رکھا، مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد 2 سال مجھے مکمل دودھ پلایا، میری پرورش کی، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں تو مجھے پہچاننے سے انکار کرتی ہے، کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو کون ہے؟ خلیفہ اس عورت کو طلب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ وہ عورت آتی ہے اور آ کر خلیفہ کے حضور کہتی ہے کہ اللہ کی نورانی ذات کی قسم جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، میں محمد مصطفیٰ اور ان کے خاندان کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں اس نوجوان کو نہیں جانتی ہوں، یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کیا غرض و غایت ہے کہ یہ مجھے اپنی ماں کہہ رہا ہے۔ بے تحقیق یہ مجھے میرے قبیلے کے درمیان رسوا کرنا چاہتا ہے، میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہوں، باقرہ ہوں، بالکل نجیب ہوں، بالکل طاہر ہوں، ابھی تک میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے، میرا نکاح ہی نہیں ہوا، تو یہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خاتون منکر ہے اور بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ خلیفہ خاتون سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ یہ خاتون کہتی ہے کہ میرے قبیلے کے 80 افراد میری نجابت کے بارے میں، میری بقارت کے بارے میں اور میرے غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں گواہی دیں گے، جب میں غیر شادی شدہ ہوں، میرا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، میں پاک دامن ہوں، تو یہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 80 افراد کو حاضر کیا گیا، افراد نے اس خاتون کے حق میں گواہی دی۔ خلیفہ نہایت ہی تعجب میں کہ اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے، خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، 80 افراد بھی اس نے گواہ کے طور پر پیش کر دیے، تو اب ایسے میں خلیفہ گواہوں کو تو نہیں جھٹلا سکتے، لہٰذا اپنے کارندوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس نوجوان کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اسے لے جایا جائے قید خانے کی طرف تاکہ میں ان گواہوں کے بارے میں تحقیق کروں۔ اگر یہ شخص، یہ نوجوان افترا باندھ رہا ہے اس خاتون کے اوپر تو میں حد افترا یعنی 80 کوڑے اس کے اوپر جاری کروں گا، لیکن فعلاً اس کو تحقیق کے لیے زندان میں لے جاؤ۔ اب جب پولیس والے اور مامورین اس نوجوان کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کو گھسیٹ کے جو ہے وہ جیل کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ فریاد بلند کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے،
راستے میں اس کو حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت وثنا کی نورانی ذات مل جاتی ہے، تو یہ حضرت کا دامن تھام کے کہتا ہے کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، میری فریاد رسی کیجئے اور میرے حق میں عدالت کیجئے اور فیصلہ فرمائیے۔ حضرت سید الاوصیاء اس سے مکمل ماجرا سنتے ہیں کہ کہانی کیا ہے۔ یہ نوجوان اپنا سارا قصہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، میری ماں مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، خلیفہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے تاکہ مزید اس کیس کی تحقیق کی جائے۔ تو حضرت سید الاوصیاء ان مامورین سے کہتے ہیں کہ اسے واپس دوبارہ خلیفہ کے پاس لے چلو۔ دوبارہ نوجوان کو لایا جاتا ہے، جو ہی خلیفہ کی نظر پڑتی ہے تو خلیفہ تو ظاہر ہے ان کی ایک عادت، غضبناک عادت ہوا کرتی تھی، فوراً غضبناک ہو جاتے ہیں کہ اسے میرے پاس کیوں لے کر دوبارہ آئے ہو، میں نے تو کہا ہے میں تحقیق کروں گا اور اس پر حد افترا جاری کروں گا۔ تو یہاں پر مامورین جب ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا ہے کہ ہم اسے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، تو پھر حضرت علی کو وہ دیکھ کر تھوڑا سکون اختیار کرتے ہیں۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، خلیفہ ان کو ساری بات بتاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس عورت کو دوبارہ لے کر آیا جائے، دوبارہ اس کے گواہ اور شہود پیش کیے جائیں۔ تمام افراد جب حاضر ہوتے ہیں، تمام ماجرا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس عورت کی زبانی سنتے ہیں، شہود کو مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد خلیفہ سے کہتے ہیں کہ کیا میں اس کیس کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو خلیفہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اقضاکم علی، کہ تم سب میں بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، تو آپ اس کیس کا فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت وثنا کہتے ہیں کہ آج میں ایسا فیصلہ کروں گا جسے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم دیا ہے۔ لہٰذا تمام افراد کی طرف، اس خاتون کی طرف، تمام شاہدوں کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ میں جو فیصلہ کروں گا کیا وہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہوگا؟ تو سب کہتے ہیں جی ہاں ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے، چونکہ سب کو یقین تھا کہ حضرت سید الاوصیاء واقعے کو کشف نہیں کر پائیں گے، لہٰذا کہتے ہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ تو حضرت سید الاوصیاء تمام حاضرین کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ابھی اس عورت کا نکاح اسی نوجوان کے ساتھ 400 درہم جو میرے ذاتی درہم ہے اس کی بنیاد پر میں اس عورت کا حق مہر ان 400 درہم کو قرار دیتا ہوں اور اس عورت کا نکاح اسی نوجوان کے ساتھ اسی محفل میں جاری کر دیتا ہوں۔ پھر اپنے غلام کمبر سے کہتے ہیں کہ وہ 400 درہم لے کر آؤ، اور جب وہ درہم حاضر ہوتے ہیں تو نوجوان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ درہم پکڑو، جاؤ اپنی بیوی کی جھولی میں اس درہم کو ڈالو اور اس کو لے کر چلے جاؤ، اور میرے پاس اس وقت واپس آنا جب زفاف کے بعد تمہارے جسم سے غسل کے باقاعدہ قطرات گر رہے ہوں۔ تو اب جب اس کنڈیشن کو وہ خاتون دیکھتی ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اے رسول خدا کے چچا زاد، مجھے میرے بیٹے کے نکاح میں دو گے؟ تو اب یہاں خود خاتون اعتراف کرتی ہے کہ یہ شخص میرا بیٹا ہے، چونکہ کسی کو تصور میں نہیں ہوتا کہ حضرت سید الاوصیاء اس عورت کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ پڑھ دیں گے۔ لہٰذا وہ خاتون اعتراف کرتی ہے کہ میری شادی ایک پست ترین انسان سے ہوئی تھی، میرے خاندان نے میری شادی اس کے ساتھ کر دی تھی، یہ نوجوان اسی نکاح اور اسی شادی کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرے خاندان کے افراد نے، میرے عزیز و اقارب نے مجھے دھمکیاں دی کہ میں اس نوجوان کو ترک کر دوں، اس شخص کو بھی ترک کر دوں اور اس کو اپنے سے دور کر دوں، اور کیونکہ وہ شخص ایسا منفور ترین شخص ہے کہ میرا خاندان اس کو میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ اس ازدواج کا ثمرہ ہے، اس وجہ سے میں اپنے خاندان کے اصرار کے وجہ سے اپنے سے طرد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس حیرت انگیز فیصلے کو دیکھ کر خلیفہ دوم وہاں پر یہ بلند آواز میں کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی ابن ابی طالب کی ذات نہ ہوتی تو آج میں خلیفہ دوم جو عمر ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ تو ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء کے حیرت انگیز اور اعجاب انگیز قضاوت کے بارے میں اور فیصلوں کے بارے میں آج سے شروع ہوئی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.